آیت نمبر ہے 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك صدق اللہ مولانا۔ ان آیات میں قرآن کریم نے 3-4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا تعلق حج سے بھی ہے اور عام زندگی سے بھی ہے۔ چونکہ یہاں حج کے زیادہ مسائل ہیں، پہلی بات قرآن کریم نے ارشاد فرمائی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کی، ادب کیا، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی وہ مسلمان جس نے اللہ تعالیٰ کی حرمات کو عزت دی، ان کا ادب کیا، ان کی تعظیم کی، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمات کیا ہے؟ اسلام کے مرکزی احکام سارے حرمات اللہ ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیت اللہ ہے، زمزم ہے، ملتزم ہے، صفا مروہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ یہ ساری چیزیں حرمات اللہ ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں عزت آئی ہے اللہ کی وجہ سے، بھائی جن کا مقام ہے، جن کو خاص نسبت حاصل ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ قرآن کریم ارشاد فرمایا جو ان کا ادب کرے گا وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، چونکہ ادب اسلام میں بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ ادب کرنے سے ہی اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسان کو نوازا جاتا ہے۔ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے بہت قابل سے قابل لوگ بھی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتے، اللہ کے فضل سے بھائی کیا ہو جاتے؟ محروم۔ سورۃ النجم جو ہے اس کے آخر میں سجدے کی آیات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہاں کچھ کافر بھی موجود تھے، ادب میں وہ بھی سجدے میں چلے گئے، اور وہاں ایک کافر سردار جو بہت مغرور اور متکبر تھے وہ بھی تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے مٹی یوں لی اور بس یہاں لگا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بعد میں یہ دیکھا کہ وہ کافر جو اگرچہ اس موقع پر کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے سجدے کا جب ذکر آیا، ادب میں وہ سجدے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان کی توفیق دے دی۔ اور وہ بڑا سردار جس کے غرور نے اس کو اجازت نہ دی کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے،
میں نے دیکھا کہ وہ میدان بدر میں قتل ہوا۔ اس لیے ایک عربی کا مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین جو ہے یہ سارا کا سارا آداب پر مشتمل ہے۔ اسلام نے ہمیں جگہ جگہ ادب سکھایا ہے۔ مثلا ہم نے نماز سے پہلے وضو کیا ہے، بھائی کس لیے کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اگر نیند آ جائے یا کسی وجہ سے بھی وضو ٹوٹے تو بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ یہ ایک ادب ہے نماز کا۔ اگر غسل لازم ہو جائے تو ہم غسل کرتے ہیں۔ کپڑے ناپاک ہو جائے تو بھائی ان کو کیا کرتے ہیں کہ یہ ناپاک کپڑا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا، اس کو پاک کر لیا جائے۔ اسی لیے پچھلے درس میں ایک بات آئی تھی کہ اسلام نے ہمیں بیت اللہ کی سمت کا بھی ادب بتایا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بھائی کدھر رخ کرتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اسلام نے بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے منع کیا۔ واش روم میں بے ستر کی حالت میں بیت اللہ کی طرف چہرہ اور پوش کرنے سے منع کیا ہے۔ بھائی یہ سارے کیا ہیں؟ یہ آداب ہے۔ قرآن کریم کو چھونا ہے، اس کو وضو کیا جائے گا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو بہت ادب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عام لوگوں کی طرح نہیں کر سکتے۔ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا تو بنعوذ باللہ یوں نہیں کہہ سکتے۔ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، تذکرہ کریں گے تو بھائی آگے کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب نام لیں گے تو ہم ساتھ تعالیٰ، جس کی شان بہت اونچی ہے، اللہ جل جلالہ نے ادب کا تذکرہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب کو اس حد تک بیان فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بھائی کیا فرمایا؟ جو ہمارے بڑوں کو عزت نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس میں ایک نوجوان تھے۔ جب اللہ کے نبی سے اس وفد نے گفتگو کرنا چاہی تو اس نوجوان نے گفتگو شروع کی، اور اس وفد میں بڑے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اس وفد میں کوئی بڑا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے یہ چچا موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ان کو بات کرنے دو، تم کیوں بول رہے؟ حضور نے فرمایا پھر ان کو بات کرنے دو، تم کیوں بول رہے؟ تو قرآن کریم نے یہاں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی حرمات کو عزت دے گا، ان کا ادب کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ بہت ہی بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ چونکہ ادب کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو نوازتے۔ بے ادبی اسلام میں کسی طرح کسی موقع پر بھی جائز نہیں۔ اس لیے اسلام کے کسی ادنا سے ادنا حکم کی بے ادبی کرنا بھائی یہ کفر ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر موقع پر اسلام نے مجھے اور آپ کو آداب سکھائے ہیں، اور یہ آداب علامت بنتی ہے اس بات کی کہ اس عمل کی ہمارے دل میں کیا ہے؟ عزت ہے، ہمارے دل میں احترام ہے، ہمارے دل میں عزت ہے، ہمارے دل میں احترام ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک آداب سکھائے۔ یہاں بھی اگلی آیات میں بھی آ رہے بھائی جب تم حج پر جاؤ قربانی کے جانور ساتھ لے جاؤ تو جو قربانی کے جانور ہیں ان پر سواری نہ کرو۔ ابھی جو قربانی آئے گی ان جانوروں پر سواری نہ کرو، ان کو دنیا کے کاموں میں نہ لاؤ۔ ان کا ایک ادب ہے، انہوں نے بھائی کس کے لیے ذبح ہونا ہے؟ اللہ کے لیے ذبح ہونا ہے۔ تو مسجد میں جاؤ گے
یہ جو مسجد ہے یہ دوسری عمارتوں کی طرح نہیں ہے، یہاں ادب ہے، آپ دایاں قدم پہلے مسجد میں رکھو گے، جوتا پہن کر نہیں جاؤ گے، جوتا پہن کر نہیں جاؤ گے، ادب سے بیٹھو گے۔ تو جگہ جگہ میں نے ابھی مقولہ عرض کیا کہ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب سکھاتا ہے، دین بے ادبی نہیں سکھاتا۔ ایک عرب شاعر ہے، انہوں نے ہمارے استاد جب ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے یہ شعر اکثر سنایا کرتے تھے، یہ شعر ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ اور فارسی کا ایک مقولہ سنایا کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے والے لوگوں میں یہ مقولہ بہت مشہور ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل سے بھائی کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور اتنا احترام تھا ان کے دل میں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو، یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ بہرحال پہلی بات قرآن نے یہ ارشاد فرمائی، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم اور ادب کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، بھائی پہلے زمانے میں جب مسلمان حج پر آتے تو پیدل سفر تھا اور کئی مہینے لگ جاتے، اور جب احرام باندھ کر سفر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا، 7ویں پارے میں اس کے احکام ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، خشکی کے جانور کا شکار۔ وہ پیدل زمانہ ہوتا تھا، صحراؤں میں سفر کر رہے ہیں، وہاں کھانے پینے کے لیے شکار کی ضرورت پڑتی، تو قرآن کریم نے حالت احرام میں بھائی شکار سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خشکی کے جو جانور ہیں، یعنی وہ جانور جو انسان سے مانوس نہیں ہے، گھروں میں پالنے نہیں جاتے ہیں، گھروں میں رکھے نہیں جاتے ہیں، ان کا شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حالت احرام میں بھی اور حدود حرم میں بھی۔ اس لیے جب بندہ حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں کسی جاندار کا شکار نہیں کر سکتا، کسی چیز کو مار نہیں سکتا، بلکہ حدود حرم میں کوئی پودا، کوئی پھول، کوئی گھاس، کوئی چیز توڑ نہیں سکتا عرفات میں، چونکہ اللہ کے گھر کے آداب ہیں۔ عام حالت میں جب احرام باندھ لیا ہے تو فرمایا کہ تم کسی ایسے جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہو جو انسان سے مانوس نہ ہو۔ ہاں، پالتو جانور جو ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ جنگلی جانور جو شکار ہے بھائی ان کا حالت احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا، حدود حرم میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرمات کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں لوگ حج پر جاتے، آداب کی بالکل رعایت نہیں کرتے، آداب کی بالکل رعایت نہیں کرتے۔ خود عمرے میں جب بھی جانا ہوا دیکھا ہے، احرام باندھ رکھا ہے۔ اب ادب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے خوشبو والی چیز نہیں لگا سکتے، بھائی خوشبو والی چیز نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اور ادب ہے، ویسے تو لڑائی جھگڑا عام حالت میں بھی جائز نہیں، لیکن حالت احرام میں تو بالکل ہی جائز نہیں۔ حج کے موقع پر خاص طور پر فرمایا کہ لڑائی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح جب معتکف اعتکاف، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے آداب بیان کی، اب لوگ یہ چاہتے ہیں ہم اعتکاف بھی بیٹھیں اور اعتکاف میں ہماری جو روٹین ہے نا اس میں خلل نہ پڑے۔ وہ چاہتے ہیں اعتکاف میں نہانے کی بھی اجازت ہو، سارے کاموں کی اجازت ہو، بھائی پھر اعتکاف کس چیز کا؟ پتہ نہیں بھائی میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا۔ حالت احرام ایک خاص حالت ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں سے سمبیال سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، بھائی سر کو ننگا رکھنا ہے، جسم پر 2 چادریں ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ بند جوتا نہیں پہن سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ بھائی کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کا ایک ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کا کیا ہے؟ ایک ادب ہے۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھ گئے ہو، بھائی اب روٹین سے ہٹ کے بہت سی پابندیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، بھائی آپ کا وضو ہو، دل غافل نہ ہو، مدہوشی کی حالت میں نہ ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور قبلہ کی طرف ہو، تمہیں پتہ چل رہا ہو کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو، سمجھ کر کہو، اور نماز میں کھا پی نہیں سکتے ہو، نماز میں باتیں نہیں کر سکتے ہو، ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ آداب ہے، اور آداب ہی سے عمل وجود میں آتا ہے۔ بھائی آداب ہی سے کیا آتا ہے؟ عمل وجود میں آتا ہے۔ جہاں ادب کی کمی ہے وہاں علم کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہمارے استاد ہمیں یہ بات سمجھایا کرتے تھے، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم نے اپنے ساتھیوں میں، اپنے ساتھ پڑھنے والوں میں دیکھا بڑے بڑے ذہین، لیکن استاد کے ادب میں کمزور، پتہ نہیں کدھر گئے۔ اور ہمارے بہت سے ہم کلاس ایسے جو بیچارے زیادہ ذہین نہیں تھے، لیکن ان میں استاد کا ادب، دین کا ادب، کتاب کا ادب، حیا بہت تھا، استاد کا احترام بہت تھا، کتابوں کا احترام بہت تھا، قرآن و سنت کا ادب بہت تھا، قرآن کی تلاوت بڑے آداب سے کرتے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو نواز دی، اور یہی معاملہ اولاد کا ہے۔ ایک بچہ بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، اور بڑا کاروباری ذہن ہے، لیکن وہ ماں کا بے ادب ہے، والد کا بے ادب ہے، اس کو جتنی چاہے روزی روٹی مل جائے اللہ اس میں برکت نہیں دیں گے، وہ زندگی میں پریشان ہی ہوگا۔ ایک بیٹا وہ ہے جس کی کاروبار تو مناسب سا ہے، لیکن وہ اپنے والد کا اتنا احترام کرتا ہے، ان کے آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں ہونے دیتا، اٹھنے بیٹھنے میں ابا جی کا بہت احترام کرتا ہے کہ میرے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس ادب کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتوں سے نواز دیں گے۔ بہرحال دوسری بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی، احلت لکم الانعام، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے بہت سارے جانوروں کو، الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، جو تمہارے سامنے بیان کیے ہیں کہ فلاں فلاں کو حلال ہے اور فلاں فلاں تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ 8ویں پارے میں 7ویں اور 8ویں دونوں پاروں میں اس کی تفصیل آتی ہے، تمہارے لیے کون سے حلال ہے اور کون سے حلال نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور یہ شرک کی قسم آج بھی جاری ہے کہ بھائی اس زمانے میں وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے بتوں کے لیے۔ بھائی وہ قربانی کس کے لیے کیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے۔ طائف والوں کا جو بڑا بت تھا، اونٹ ذبح کرتے اور اس کا خون لیتے اور خون سے اس بت کے جو پاؤں ہیں ان کو رنگ دیتے۔ قرآن کریم نے جب قربانی کا حکم دیا حج میں، تو حکم دیا جانور کو ذبح کیا جائے گا بھائی صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
اب کسی غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی غیر اللہ کے لیے بھائی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، یہ شرک ہے۔ قربانی ہوگی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی بڑی خود ایسی چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ کوئی 3-4 سال پہلے یہی درس میں ایک صاحب نے سنایا تھا کہ فلاں علاقے میں جب پیر صاحب دورے پر آتے تو پیر صاحب کی گاڑی جب آئے گی جانور ذبح کریں گے، ذبح کر کے جو اس کا خون ہے وہ پیر صاحب کی جو گاڑی ہے اس کے ٹائروں کو لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کے ٹائروں کو لگائیں گے۔ تو یہ ساری جہالت ہے بھائی، یہ ساری کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس لیے قرآن نے جہاں قربانی کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی قربانی صرف اور صرف کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بھائی جھوٹی گواہی سے بھی بچو، جھوٹی بات سے بھی بچو، جھوٹ سے بھی بچو، جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور جھوٹی گواہی کو برابر قرار دیا۔ اور جھوٹی گواہی کی سب سے بدترین قسم وہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیان کرے، یا قانونی طور پر جھوٹی گواہی دے۔ شروع اسلام میں یہ اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور ہے بھی۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں جھوٹی گواہی دے اس کو کوڑے مارے جائیں، پورے شہر میں اس کی تشہیر کی جائے گی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس لیے عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے جب کسی کو سزا دلوانی ہو، جھوٹے گواہ بھائی سپریم کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ پیش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سیاسی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو گواہ اپنی گواہی کو بدل لیتے ہیں، اور یہ جھوٹی گواہی دینے والے اسی طرح معتبر بھی رہتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ فقہاء نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتا پکڑا جائے اس کو کوڑے مارے جائیں، پورے شہر میں کالابو کر کے اس کی تشہیر کی جائے، اس کو سزا دی جائے، اور آئندہ سے اس کو بین کر دیا جائے کہ اس بندے کی گواہی آئندہ سے کسی معاملے میں بھی معتبر نہیں ہے۔ تیسری بات قرآن نے یہ فرمائی ہے۔ اب آخری بات دیکھیے، قرآن کریم نے فرمایا جو شخص شرک کرتا ہے، بھائی الفاظ دیکھو قرآن کے کیسے عجیب الفاظ ہیں، جو شخص کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، وہ گویا کہ اس طرح ہے جس طرح آسمان سے گر گیا۔ بھائی جو آسمان سے گرے وہ بچے گا؟ ہوائی جہاز سے جو گرتا ہے وہ بچتا ہے؟ جس نے شرک کیا وہ یوں ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، اور آسمان سے گرا ہوا بچا نہیں کرتا تو مشرک بھی کبھی بھی بچے نہیں سکتا۔ دوسری بات فرمائی کہ جس نے شرک کیا نا وہ اس طرح ہے جس طرح طوفان اور آندھی کسی بندے کو اٹھا کر لے گئی اور اٹھا کر دور کے کسی علاقے میں پھینک دیا۔ علامہ فرمائے جب بڑے بڑے سخت طوفان آتے ہیں تو بڑی اموات ہوتی ہے۔ اس طرح کے سخت طوفان میں اگر ہوا کسی بندے کو اٹھا لے تو جب وہ زمین پر طوفان پٹخے گا یا کسی عمارت سے درخت سے یہ ٹکرائے گا تو جناب اس کے بچنے کا امکان کیا ہوگا؟ بہت کم ہوگا۔ فرمایا یہی معاملہ مشرک کا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ آسمان سے گر پڑا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح ہوا نے اٹھا کر اس کو کسی چیز سے مارا ہے اور اس کے بچنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کی، ادب کیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے،
عند ربہ اس کے رب کے پاس، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ ہم نے حلال قرار دے دیا ہے تمہارے لیے ان جانوروں کو، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی 8ویں پارے میں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ثمانیۃ ازواج 8ویں پارے میں ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ آگے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان تم بتوں کی ناپاکی سے، گندگی سے، غلاظت سے بچو۔ اگلی بات ارشاد فرمائی واجتنبوا قول الزور تم جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ آگے فرمایا حنفاء للہ تم اپنے رخ کو 100% اللہ کی طرف کر لو۔ بھائی کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف کر لو، غیر مشرکین بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی حالت کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا گویا کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ بھائی وہ کہاں سے گر پڑا ہے؟ یہاں ہوائی جہاز کا گرا ہوا نہیں بچتا، آسمان کا گرا ہوا کدھر بچے گا؟ تو اس طرح مشرک کے بچنے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری مثال فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ یا اس کو ہوا نے یا اس کو پرندوں نے اچک لیا، یعنی وہ گرا ہے اور گر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، پھر اس کو پرندوں نے کیا کر لیا ہے؟ اچک لیا ہے، جانوروں نے نوچ لیا ہے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو۔ جیسے اس شخص کا برا حال ہو گیا ہے، مشرک بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن نے پہلی مثال یہ دے دی، آسمان سے گرا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس کا جسم بکھر گیا، اور اس کو بھائی کون کھا گئے؟ پرندے کھا گئے۔ بالکل یہی حال مشرک کا ہے۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا اس کو، اللہ نے اس کو عزت دی تھی، یہ گائے کے پیشاب پینے پہ لگ پڑا، یہ گدھے کو خدا بنانے پہ لگ پڑا، یہ بے دین ننگ تڑنگ انسان کے مزار کو سجدہ کرنے پہ لگ گیا۔ یہ ساری گدے ہیں، یہ غیر اللہ جو سارے کیا ہے؟ یہ اس کے وجود کو یہ درندے اور یہ پرندے کھا گئے۔ اس کی اشرف المخلوقات ہونے کا جو احترام تھا وہ کہیں گائے کے پیشاب کی نظر ہو گیا، کہیں ننگے پیر کی نظر ہو گیا، اور کہیں بھائی کتے کی عبادت میں، کہیں سانپ کی عبادت میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ دوسری مثال دی او تہوی بہ الریح یا اس طرح ہے جس طرح ہوا نے اس کو اٹھا لیا ہو، فی مکان صحیح اور پھر ہوا نے اٹھا کر اس کو کسی دور کے علاقے میں پھینک دیا ہو، تو اب اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ بالکل اسی طرح مشرک کے بچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا